حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو عذر ہو گیا ہے، تو حضور نے فرمایا عذر ہو گیا؟ کہا فرمایا احابستنا ہوئی، شاید اس کی وجہ سے ہمارا سارا سفر کا نظام ہی بدل جائے گا، ہم سفر نہیں کر سکیں گے اگر انہیں عذر ہو گیا ہے۔ پھر پوچھا آپ نے، انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے؟ عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ کر لیا۔ فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ تو عورت کو اگر طواف زیارت سے پہلے عذر ہو گیا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، شوہر کے لیے پاک نہیں ہوگی تب تک جب تک طواف زیارت نہ کر لے، اور اگر طواف زیارت کے بعد عذر ہو گیا تو وہ معاف ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف اگر عذر ہو گیا تو وہاں نماز تو نہیں پڑھنی ہے، پھر مسجد نبی کے اندر بھی داخل نہیں ہونا ہے اتنے دنوں جتنے دنوں عذر ہوگا۔ البتہ مسجد نبی کے چاروں طرف جہاں سے آپ کو گنبد خضرا نظر آ جائے وہاں بیٹھیں، وہاں بیٹھ کر کے آپ کی روحانی تسکین ہوگی، اور وہاں بیٹھ کر کے جتنا ہو سکے درود پڑھیں، جتنا ہو سکے دعائیں کریں، تب تک جب تک آپ پاک ہو جائیں گے، اور جب پاک ہو جائیں گے تو پھر کھانے کا مسجد نبی کے اندر جانے کا موقع ملے گا۔ اور مدینہ شریف میں چونکہ خواتین کے لیے الگ پورشن ہے، گیٹیں ان کی الگ ہیں، اور وہاں سے خواتین اندر جا سکتی ہیں اور نمازیں ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور آپ کے بہت سارے مسائل ہوں گے، ان میں سے کچھ مسائل اگر آپ کو پوچھنے ہوں۔ کچھ یہ سوالات ہیں حضرت جی، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب بکر مخلط آئیے۔ سوال نمبر 1، صفا کی طرف جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ جواب، جب آپ طواف کر چکے، 2 رکعت نماز پڑھ چکے، اب صفا کی طرف جاتے ہوئے کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے۔ صفا پر پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ ایک دعا پڑھیں اگر یاد ہوگی، اور اگر کوئی دعا یاد نہیں ہوگی تو کھڑے ہو کر کے دعا کریں، پھر جو چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر دعا یاد رکھنی ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں کھڑے ہو کر پڑھنی ہے آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما، پھر پڑھنا ہے ابدؤ بما بدا اللہ تعالیٰ فی کتابہ۔ یہ آپ کے پاس جو کتابیں ہوں گی ان کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی ملے گی، اور اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکیں گے تو کوئی لازم نہیں ہے۔ عرفات میں ظہر و عصر کی نمازوں کی ادائیگی کا مکمل طریقہ کیا ہے وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ طواف ودا کب کریں؟ مدینہ جانے سے پہلے یا وطن واپسی سے پہلے؟ جواب، جب آپ حج سے فارغ ہو گئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد جو ہی آپ مکہ مکرمہ واپس آئیں گے، جو بھی طواف آپ کریں گے وہ خود بخود طواف ودا بن جاتا ہے۔ حج سے فارغ ہو کر جب آپ اپنے ہوٹل پر آئیں گے، اس ہوٹل پر آنے کے بعد جو طواف بھی آپ کریں گے وہ خود بخود طواف ودا بن جاتا ہے۔ لیکن آدمی انتظار کرتا ہے کہ میں تب تک یہی ہوں، جس دن مجھے واپس جانا ہوگا اس دن میں طواف ودا کروں گا۔ واپس کہاں جانا ہوگا؟ کچھ حاجیوں کو آنا ہوگا وہاں سے وطن واپس، کچھ کو ہوگا مکہ مکرمہ سے مدینہ۔ تو آپ جس دن وہاں سے واپس چلنے لگیں گے، چاہے اپنے گھر کے لیے چاہے مدینہ کے لیے، اس دن جو طواف آپ کریں گے طواف ودا کی نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو آپ طواف ہو چکے ہیں وہ آپ کا طواف ودا ادا ہو چکا ہے۔ یہ صرف ذہنی تسکین کے لیے ہے، اور اگر آپ اس دن آخری دن طواف نہیں کر سکے اور اس سے پہلے آپ طواف کر چکے ہیں تو آپ کا طواف ودا ادا ہو چکا ہوگا۔ عورتیں کس طرح حجر اسود کا بوسہ کریں گے اور کس طرح چشم میں نماز ادا کریں گے جبکہ بہت بھیڑ ہوتی ہے اور غیر محرم بھی بہت ہوتے ہیں، پردے کا اہتمام نہیں رہتا؟ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ خواتین کے لیے حجر اسود کا بوسہ لینا بہت مشکل ہے، اور خواتین ہی کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے، وہاں سخت دھکے لگتے ہیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو میں نے بار بار عرض کیا تھا اسلام بالکل آسان ہے۔ جب ہم دور سے حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر پھر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کو وہ مکمل ثواب ملتا ہے جو ثواب ملتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے پر۔ حجر اسود کی طرف ہم نے ہاتھ کیا اور اپنے ہاتھ کو بوسہ لیا، مکمل وہ ثواب مل جاتا ہے جو ثواب ملتا ہے اس وقت جب ہم حجر اسود خود بوسہ دیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، خواتین جب چاہیں گے بوسہ کرنے کے لیے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنا پورا گروپ لے کر کے جائیں، اور جب پورا گروپ لے کر کے چلیں گے تو گروپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اگر کوئی تجربے کار آدمی ساتھ ہوگا تو پھر وہ سارے گروپ کو ساتھ لے کر کے بوسہ کروا لیتا ہے، مگر اس کے لیے سمجھدار آدمی، ذہین آدمی، تجربے کار آدمی چاہیے، تو پھر خواتین کا بوسہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا بوسہ نہیں ہو سکا تو مایوس نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے جو ہاتھ کیا ہے اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، آپ کا بوسہ ادا ہو چکا ہے۔ عورتیں خانہ کعبہ میں کیا نماز ادا کریں جبکہ ہر طرف غیر محرم موجود ہیں؟ جواب، یقیناً نماز ادا کر سکتی ہیں، اور یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ جب انسان خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے اور خاص طور پر جب طواف کرتا ہے تو طواف کرتے ہوئے کسی مرد کو خیال ہی نہیں ہے دائیں طرف عورت ہے یا بائیں طرف، کسی عورت کو خیال ہی نہیں ہے دائیں طرف مرد ہے بائیں طرف، تمام لوگ
اللہ کے سامنے ایسے مگن ہوتے ہیں کہ خیال ہی نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ بدن کے ساتھ ٹچ کر جاتا ہے، کندھے کندھوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، بعض دفعہ بالکل ہی ایک ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن کسی کو خیال نہیں آتا ہے، اور اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے یہاں میرے دربار میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، تم ایسے جیسے بے حس ہو چکے ہو، میں یہی منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اگر وہاں طواف کرتے ہوئے کندھے سے کندھا مل گیا، یہ نامحرم ہوں گے، ٹھیک ہے، مرد بچاتے بچاتے عورت کے ساتھ بدن ٹچ کر گیا، عورت نے بچاتے بچاتے مرد کے ساتھ بدن ٹچ کر گیا، تو گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، آپ کا طواف بھی صحیح ہے، آپ کا عمرہ بھی صحیح ہے، آپ کے نماز پڑھ رہے تھے اس چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نماز پھر بھی صحیح ہے، اسلام بالکل آسان۔ کیا عمرہ اور حج کے دوران گلے میں چھوٹا بیگ لٹکا سکتے ہیں؟ جواب یقیناً لٹکا سکتے ہیں، اور اہم ضرورت ہو ضرور لٹکائیں۔ اگر والدین کے لیے عمرہ کریں تو اس صورت میں بھی احرام باندھنا ہے یا کپڑوں میں ہی طواف کریں؟ جواب، آپ والدین کی طرف سے عمرہ کریں یا کسی کی طرف سے عمرہ کریں، احرام باندھنا لازم ہے، اس جگہ پہنچنا ضروری ہے جہاں سے آپ احرام باندھ کر کے آئیں گے، اور وہ کم سے کم 2 جگہ ہیں، ویسے چاروں طرف خانہ کعبہ سے باہر نکلنا ہے، حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ، لیکن 2 جگہ اہم ہیں، مسجد عائشہ اور جیرانہ، ان 2 جگہوں پر پہنچ کر کے وہاں آپ احرام باندھیں گے، اس وقت احرام باندھے ہوئے نیت کر لیں، میں عمرہ کروں گا اپنے والد کی طرف سے، میں عمرہ کروں گا اپنی والدہ کی طرف سے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر جب آپ لبیک پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ میں یہ لبیک پڑھ رہا ہوں اپنی والد کی طرف سے، میں یہ لبیک پڑھ رہا ہوں اپنی والدہ کی طرف سے، پھر جب آپ چلتے رہیں گے آگے تو گیا آپ لبیک پڑھ رہے ہیں انہی کی طرف سے، اب آپ کو بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلق بھی کرنا ہے جی اس میں، حلق بھی کرنا ہے، پورا عمرہ کرنا ہو حلق بھی کرنا ہوگا۔ 10 تاریخ کے کاموں کی اگر ترتیب نہ رہے، جیسے رمی سے پہلے قربانی ہو گئی، جس بھائی نے یہ سوال لکھا بہت اچھا سوال لکھا اور اہم سوال لکھا، بہت مبارک۔ جواب، 10 تاریخ میں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلے منا پہنچیں گے تو شیطان کو رمی، ایک شیطان کو ایک شیطان ساتھ کا نکل، امپت قربان، امپت حلق، پت کو پالو کھولن، پت کو طواف سے کھانے کا، یہ 5 کام ہیں 10 تاریخ کو۔ شیطان کو رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 حلق، نمبر 4 پھر کپڑے کھول کر کے پھر کھانے کعبہ جا کر کے طواف۔ ان کاموں میں اگر ترتیب باقی نہ رہے بھیڑ کی وجہ سے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اگر ان کاموں میں ترتیب باقی نہ رہے بھیڑ کی وجہ سے، رش تو ہے، بھیڑ تو ہے، اور آپ ترتیب باقی نہیں رکھ سکے تو کیا ہوگا؟ کوئی جرم ہے؟ جواب ہے بالکل کوئی جرم نہیں، آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اسی ترتیب کے مطابق کریں جو ترتیب اللہ کے نبی نے کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے منا پہنچے تو شیطان کو کنکر مارے، پھر آپ نے قربانی کرائی، پھر آپ نے حلق کیا، پھر آپ نے طواف کیا۔ ہم کوشش کریں اسی ترتیب سے کریں، لیکن اگر اس ترتیب سے نہیں کر سکے اور ہماری ترتیب الٹ گئی، کوئی عمل پہلے ہو گیا کوئی عمل بعد میں ہو گیا، تب بھی آپ کا حج مکمل ہے، اس میں کوئی جرمانہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی ترتیب کے ساتھ کر سکتا تھا جان بوجھ کر ترتیب چھوڑ دی، اس نے جرم کیا، اس کے لیے اس کو دم لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج اکثر حاجی خود قربانی کر ہی نہیں سکتے، وہ قربانی جو ہے وہ تو یا تو بینک کے ذریعے ہے یا حج کمیٹی کے ذریعے سے ہے، اب وہ قربانی کب کریں گے وہ نہیں معلوم ہے۔ عام طور پر وہ یہ کہتے ہیں فلاں ٹائم پر آپ کی قربانی ہو چکی ہوگی، اس کے بعد آپ حلق کریں گے تو ہم اسی کی پابندی کریں گے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جب ہم مسجد نبی میں جب ہم چل رہے ہیں، چلتے جب سر اٹھائیں گے تو خانہ کعبہ پر نظر پڑے گا۔ خانہ کعبہ سے مراد ہے وہ چکور کمرہ جس پر کالا پردہ لٹکا ہوا ہے، اس کا نام ہے خانہ کعبہ۔ اس کے چاروں طرف جو مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد حرام۔ آپ مان کر کے چلیں یہ ہے وہ چوکور کمرہ، تو یہ ہے خانہ کعبہ۔ اس خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو کھلا میدان ہے، جس میدان میں لوگ چلتے ہیں طواف کرتے ہوئے، اس میدان کا نام ہے مطاف۔ یہ وہ خانہ کا ان پہ جس خیلی میدان جس میں طواف ہو رہا ہے اس کا نام ہے مطاف، اور اس کے چاروں طرف جو مسجد ہے 4 منزلہ اس کا نام ہے مسجد حرام۔ تو مسجد حرام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کا تعلق علم سے ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے یہ حرام کیا ایشورہ مشید ہے، سور کارنچ حرام، پھلانی چیز حرام، شراب چونکو حرام، مشید کیا اس بنا چاہ حرام،
تحت جواب حرام کے دو معنی ہیں، ایک حرام کے معنی ناجائز اور ایک حرام کے معنی محترم۔ یہاں جب ہم مسجد حرام بولتے ہیں تو وہاں مطلب ہے محترم مسجد، اور جب ہم بولتے ہیں چوری حرام ہے وہاں حرام کا مطلب ہے وہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں۔ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو دو تین تین معنی ہوتے ہیں ہر زبان میں۔ جیسے آپ مان لیں چوک، چوک یہ کیا گو چوک گو چوک، اچار چوک، لیوم چوک، اور چوک مانے جس لیجتال شاسا، تو ایک لفظ کے دو معنی آگے۔ چوک مانے لیجتال یوش، اسی طرح تول، تول کے معنی اٹھاؤ، اور تول ایک وہ بھی ہے جو کھایا جاتا ہے، لفظ ایک ہے معنی دو ہے۔ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے ایک لفظ دو دو معنی، تین تین معنی۔ عربی میں اور زیادہ ہے، عربی میں تو ایسا بھی ہے کہ ایک لفظ کے 4000 معنی ہیں۔ جیسے ضربہ کے معنی چلنا، ضربہ معنی بیان کرنا، ضربہ معنی مارنا، ضربہ معنی مارنا بھی ہے، ضربہ معنی بیان کرنا بھی ہے، ضربہ معنی چلنا بھی ہے، ضربہ معنی پوچھنا بھی ہے۔ یہ دائیں بائیں سے پتہ چل جائے گا اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ خیر، تو اسی طرح سے یہ بھی میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر آپ کی پڑے گی تو پہلی نظر پڑنے کے معنی یہ ہے کہ چلتے چلتے اچانک جو سامنے نگاہ پڑ گئی، اس وقت جو خانہ کعبہ آپ کو نظر آئے گی یہ ہے پہلی نظر۔ بس اس وقت جتنی چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ حرم سے باہر نکل جائیں گے تو آپ حرم سے باہر جب نکل گئے اور عمرہ کر کے آ رہے ہیں اس وقت بھی پہلی نظر آپ کی پڑے گی، اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کی قسمیں کیسے پتہ چلے کہ بچہ ہے بالغ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہر نماز کے بعد وہاں جنازہ ہوا کرتا ہے اور وہاں اعلان ہوتا ہے کہ جنازہ ہوگا۔ اب اصل میں جنازے میں 4 تکبیریں آپ نے پڑھ لی، جنازہ آپ کا ادا ہو گیا۔ وہ دعائیں جو پڑھنی وہ دعائیں آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، بہرحال آپ کا جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ بہنیں ہیں، ان کو جنازہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، تو جواب ہے آپ کو 2 آپشن ہیں۔ آپ جنازے میں جوائن کر لیں، اجازت، اور اگر آپ نے جنازہ جوائن نہیں کیا اس کی بھی اجازت۔ وہاں اعلان ہو جائے گا الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی الاموات، مردوں پر جنازہ پڑھیے، تو آپ وہ کریں گے اللہ اکبر، آپ بھی پڑھیے۔ اس کے بعد جو دعائیں یاد ہیں تو ٹھیک، دعائیں یاد نہیں ہیں تو صرف آخر میں پڑھیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو تشبہ۔ اب اس کے بعد آگے وہاں بچہ ہے مثلا یا بڑا تھا اور آپ نے بچے کی دعا نہیں پڑھی، تب بھی آپ کا جنازہ صحیح ہے۔ بچے کے حق میں آپ دعا کریں تب اور نہ کریں تب، دونوں صورت میں آپ کا جنازہ صحیح ہے۔ بچے کے لیے جو دعا ہم کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا چکا ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ یُس یہِ معصوم بچہ گزریو یہ گوٚژھ پننس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ ذخیرے آخرت بنُن۔ خدایا یُس یہِ معصوم بچہ گزریو یہ بچہ گوٚژھ پننس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ ذخیرے آخرت بنُن، بیٚیہِ گوٚژھ قیامتہٕ دۄہ یہ پننس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ شفاعت کرُن۔ وہ تو کرنے ہی والا ہے، ہماری دعا ہو یا نہ ہو۔ اللہم اجعلہ لنا ذخرا و اجرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، یہ دعا آپ پڑھیں تب، نہ پڑھیں تو یہ تو اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اصل میں حدیث میں ہے کہ جب بچہ معصوم گزر جاتا ہے، معصوم بچہ گزر جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کو دعائے مغفرت نہیں کرنی ہے۔ وہ بچہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ مجھے تو جانا ہی جنت میں ہے، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ کو ساتھ نہیں دیں گے آپ۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی تو عورتیں چاہنے لگی ہمارے بچے مر جائیں تاکہ وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں۔ جب عورتوں نے درخواست کی یا رسول اللہ مرد ہر وقت آپ کے ہاں رہتے ہیں، ہمارے لیے الگ ٹائم رکھیں آپ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لیے الگ ٹائم رکھا۔ تو جو الگ ٹائم رکھا تو اسی میں ایک دن بیان فرمایا ما من امرأۃ، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کے 3 بچے نابالغی کی حالت میں گزر جائیں اور وہ تینوں بچے اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ خواتین خوش ہو گئی، میرے 3 بچے گئے ہیں، بہت بڑا حادثہ تھا میرے لیے اور بہت بڑا انعام مجھے ملنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک عورت آئی، کہنے لگا حضرت میرے تو 2 ہی گئے۔ حضور فرمایا چلو تمہارے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ پھر کوئی خاتون آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا تو 1 ہی گیا، آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی وہی بشارت ہے۔ تو بچوں کے لیے نماز جنازے میں آپ دعا نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کا جنازہ ادا ہو جائے گا۔ کیا نفلی سجدہ کر کے اس میں دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل مانگ سکتے ہیں، نفلی سجدے میں دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ کیا دوران سفر قضا ہوئی نمازیں ادا کریں گے؟ جواب ہے دوران سفر جو نمازیں قضا ہو جائیں گی وہ 2 رکعت کی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ فرض کیجئے آپ جہاز میں ہیں اور آپ کی نماز چھوٹ گئی تو مکہ مکرمہ پہنچ کے جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، عصر کی نماز 2 پڑھیں گے، عشاء کی نماز فرض کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ کیا ہر استلام کے وقت ہاتھوں کو چومیں گے؟ جواب استلام نام ہی اسی کا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کیا پھر چوما، اسی کا نام استلام ہے۔
داڑھی کے بال اگر وضو کے دوران گر جائیں تو کیا کرنا ہے؟ جواب کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جو بال خود بخود ٹوٹ کر گر جائیں اس میں کوئی نہ دم ہے نہ کوئی لازمی چیز ہے۔ کیا ہم احرام کے نیچے گھٹنوں پر بیلٹ باندھ سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل باندھ سکتے ہیں۔ کیا ہم احرام کی حالت میں باتھ روم میں چادریں اتار سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل اتار سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں باتھ روم چلے گئے، چادریں اتار سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، چادریں چینج بھی کر سکتے ہیں، ناپاک ہو جائے ان کو دھو بھی سکتے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے کپڑے بھی چینج کر سکتی ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ منا، عرفات اور مزدلفہ میں نمازیں پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے، وہ مسئلہ میں الگ ابھی عرض کرتا ہوں۔ کیا مستورات کے لیے مسجد حرام میں ساری نماز پڑھنا لازم ہے؟ جواب ہے لازم بالکل نہیں ہے۔ شوق سے پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، اپنے ہوٹل پر پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، بلکہ مکہ شریف میں جہاں بھی آپ نمازیں پڑھیں گے، ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں بھی، مکہ کی مسجدوں میں، مکے کے ہوٹل میں اور خانہ کعبہ میں۔ اب بتا، خانہ کعبہ میں اندر جا کر نماز پڑھنے میں جو کیفیت ہے وہ کیفیت بہرحال آپ کے ہوٹلوں میں نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عورت مسجد حرام میں ہے اور نماز کے بعد ہو گیا، صف کھڑی ہو گئی جس میں مرد بھی ہوں، تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب کوشش کرنی چاہیے کہ دائیں بائیں مردوں کے اندر سے نکل کر اس جگہ پہنچے جہاں صرف عورتیں ہوں گی، چاہے آگے جانا پڑے چاہے پیچھے جانا پڑے، مردوں کے بیچ میں عورت کھڑی ہو کر کے نماز اگر پڑھے گی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، مردوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو بس اس کو کوشش یہ کرنی کہ میرے ذریعے سے مردوں کی نماز ٹوٹنی نہیں چاہیے، میں وہاں سے ہٹ جاؤں گی تاکہ کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤں، اور دائیں بائیں جگہ جگہ ایسی پورشنیں ہوں گی کہ جہاں صرف خواتین ہوں گی۔ جیسا کہ میں عرض کر دیا کہ حجر اسود کا بوسہ دینا لازم نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک دن میں کئی بار طواف کا موقع ملا تو پھر مجھے حلق کرنا ہے بار بار، ایک ہی بار؟ جی، پہلی بات یہ ہے صرف طواف کرنے پر حلق نہیں کرنا ہے، صرف طواف کرنے پر حلق نہیں کرنا ہے، یعنی اس عام نارمل حالت میں اس سائے خانے کا بچہ اس اراد اس کا رہا طواف اچھا کی کم وہ تہجہ یا جائے طواف سٹارٹ کرن چھو سکوس جائے چھے خانے کا احتم کون چھے رکن تاچانا رکن کارنر، وہ کونا جس میں حجر اسود ہے، تہ جائے جو کھڑا گئے سے بسم اللہ اللہ اکبر کو طواف سٹارٹ، 7 راؤنڈ آپ نے کر لیے، طواف مکمل ہو گیا۔ پھر 2 رکعت نماز، 7 راؤنڈ 2 رکعت نماز جو اختواف، 7 راؤنڈ 2 رکعت نماز کو اختواف نشے پالو بدلاو کچھ نہیں۔ وہ تو جب عمرہ آپ کریں گے، عمرہ تک عمرہ میں ہر وقت آپ کو بال کاٹنے پڑیں گے، چاہے سر پر کچھ نہیں ہے پھر بھی حلق کرنا ہوگا، تو عمرہ الگ ہے طواف الگ ہے۔ شاید کبھی آ رہا ہے اس کو تو یہ فرمائیں۔ جی دونوں دفعہ کرنا ہوگا، جی جتنی مرتبہ عمرہ کریں گے اتنی مرتبہ حلق کرنا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے حلق کس چیز کا کریں گے، سر پر تو کچھ ہے ہی نہیں، تو جواب ہے وہ صرف شرط پوری کرنی ہے۔ میں اس کا آسان حال بتاتا ہوں۔ ہم نے ایسے بھائیوں کو دیکھا کہ جو صبح نکلے، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر آئے، طواف کیا، صفا مروہ صحیح کی، اپنے ہوٹل پر آئے اور اپنے ہاتھ سے مشین سے سر پر ظہر کی نماز پڑھ کر پھر گئے عمرہ کرنے، اب جیرانہ سے احرام باندھ کر کے آئے، طواف کیا، صحیح کی، پھر وہی مشین لے کر سر پر پھیرا، ہو گیا، اس کے بعد آرام کیا، عشاء بعد پھر گئے عمرہ کرنے کے لیے، وہی مشین سر پر پھیرتے رہے، شرط پوری کرنی ہے۔ فرمائے تو جناب کی جائے غیر مسلم ہم سے بسا غیر مسلم، تو ان سے میرے کو اجازت لینی ہے۔ آگے جب ہم ان سے اجازت لیتے ہیں نا تو پھر وہ بولتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہم کیا کریں گے؟ بہت اچھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے جب درس ہم آپ زمزمات یا خوشبوت ہیں وہ بولتے ہیں ہم کو بھی دے دو، ہم کیا کریں؟ بالکل صحیح ہے جناب والا یہ کہا انسان بنے اس کر جو دعا یہ ونن چھا جائز، یہ ونن چھا صحیح؟ جواب بالکل درست ہے۔ ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو سفر کے لیے روانہ فرمایا تو صاحب نے فرمایا لا تنسونا فی دعائکم، اپنی دعاؤں میں مجھے بھولنا مت، تو پتہ چلا کہ دوسروں سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اب یہ دعا کی درخواست کرنے والے 2 ہوں گے، یا مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا۔ مسلمان اگر ہوگا تو اس کے لیے ہم دعائیں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ جواب وہ ساری دعائیں جو ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں،
اور کبھی کبھی وہ کوئی خاص چیز کہے گا ہے میں بچ بیمار میں پھلے نہیں میں یہ اس کے لیے دعا کرنا، تو گیا اس نے خاص چیز کے لیے دعا کرنے کو کہا، اس کی بھی دعا. لیکن اگر یہ دعا کرانے کی درخواست کرنے والا نان مسلم ہے تو آپ اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آپشن نمبر 1 آپ انکار کر دیں ہم کوئی دعا نہیں کریں گے، اسلام نے یہ نہیں کہا. آپ اس کے لیے دعا کریں گے یا اللہ اس کا تو سوری کے، اسلام کہتا ہے آپ اس کے لیے پہلے ہدایت کی دعا مانگو. تو آپ اسے کہیے ضرور دعا کریں گے آپ کے لیے، ضرور دعا کریں گے آپ کے لیے، اور وہاں جا کر کہ یا اللہ تم سن ساری وقت اہم ضرورت ہے تم اس کو ہدایت بنو، دین اسلام کی ہدایت. یہ آپ نے اس کے لیے دعا کی، سب سے خیر خائی کی دعا آپ نے کی. اس کے بعد جب واپس آ کر پوچھے کیا سب کرتا دعا، تو بالکل اصل دعا بس. اس کے بعد اب جب آپ واپس آئیں گے تو واپس آ کر کہ جناب آب زمزم کھجور، تو غیر مسلم کو آب زمزم دینا جائز، کھجوریں دینا جائز. ایک صورت میں منع ہے، ایک صورت میں منع ہے، اور وہ بالکل یونیک صورت ہے. وہ یہ جب ہمیں یقین ہو کہ یہ آب زمزم ہم سے مانگ رہا ہے تاکہ اس کی توہین کرے، اس صورت میں دینا جائز نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اکثر دیکھا غیر مسلم ہم سے زیادہ اعتقاد کے ساتھ آب زمزم پیتا ہے اور ان کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. جناب میں نے ایک دفعہ دلی ایئرپورٹ پر ایک غیر مسلم سے لمبی بات ہو گئی، اس نے کہا جناب میری ماں کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، پھر میں نے یہیں سے آب زمزم کی ساری بوتل لے لی اور لینے کے بعد میں نے اس کو پلائی، آج میری ماں بالکل ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہتا تھا یہ تو بہت پوتر ہے، تو ڈرتے ڈرتے وہ ہاتھ لگا رہا تھا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال غیر مسلم کو زمزم دینا جائز، غیر مسلم کو کھجور دینا جائز عام حالات میں. اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ توہین کرنے کے لیے ہم سے مانگ رہا ہے، جو کہ بہت یونیک ہے، جو بہت ہی زیادہ عجیب انسان ہوگا جو یہ کہے گا جن کے زمزم دے تو میں اس کو نیچے پھینکوں گا، اس کو تو نہیں دے سکتے. ساتھ میں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ کہ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، آب زمزم سے استنجا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، استنجا کرنا. اسی طرح سے آب زمزم سے غسل کرنا سخت ناپسندیدہ ہے کیونکہ وہ غسل پانی اس میں چلا جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی دیکھ لیں کہ آپ جی ہاں بہت اچھا سوال، چلو بالکل بالکل صحیح. یہ مسئلہ اہم ہے، بتانا ضروری ہے کہ آپ اپنے ہوٹلوں میں مکہ مکرمہ کی سڑکوں پر جو چپل لے کر کے چل رہے ہیں وہی چپل لے کر آپ خانے کعبہ کے اندر جائیں گے، وہی چپل آپ بیگ میں رکھیں گے، وہ بیگ آپ کا کبھی لٹکا ہوا ہوگا، وہ بیگ آپ کا کبھی نیچے ہوگا. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب جائز ہے. جو چپل آپ نے باتھ روم میں یوز کی، جو چپل آپ پہن گئے ہیں، جس چپل کو پہنے آپ نے واش کیا نہایا، جو چپل پہن کر آپ سڑکوں پر چل رہے ہیں وہی چپل پہن کر آپ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، وہی چپل آپ نے بیگ میں رکھ لی اور وہی چپل آپ لٹکا کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا وہی چپل سامنے رکھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سب جائز ہے؟ جواب بالکل جائز ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے مگر یہ چپلیں ناپاک ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ چپل ناپاک نہیں ہے. کیوں ناپاک نہیں ہے؟ اس لیے کہ ناپاکی کموڑ کے اندر ہے. آج کے زمانے میں ناپاکی کموڑ کے اندر ہے، کموڑ کے باہر نہیں ہے. کموڑ کے باہر باتھ روم گیلا تو ہے، ناپاک نہیں ہے، الا یہ کہ خدا نخواستہ پیشاب کے قطرے کسی کو نکل گئے ہوں یا کسی ہماری بہن نے کوئی خاص قسم کا غسل کیا ہو، اس وقت جو پانی بہہ جاتا ہے اس بہنے کی وجہ سے باتھ روم پاک ہو جاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں چپلیں ناپاک نہیں ہوا کرتی، وہاں کی سڑکیں مکمل پاک، وہاں کے باتھ روم مکمل پاک، الا یہ کہ اگر کسی نے تو اب اگر ہم اندر چلے گئے اور باتھ روم کموڈ سے باہر کا حصہ اگر ناپاک ہو گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اتنا پانی ڈالو کہ وہ پاک ہو جائے، تاکہ ہمارے بعد اگر دوسرا ہمارا ساتھی، کمرے کا ساتھی یا ہماری بیوی یا ہمارا شوہر اندر جائے تو وہ کم سے کم اس کو چھینٹیں اگر آئیں گی تو وہ پاک ہونی چاہیے. تو آج کے زمانے میں ناپاکی جو وہ کموڈ کے اندر ہے. ہمارے ہاں کی سڑکوں پر تو ناپاکی ہو سکتے، وہاں کی سڑکیں پاک. لہذا آپ ٹینشن نہیں لیں گے کہ جو چپل میں پہن کر چلی اور یہاں پہنچی، یہ چپل ہم نے بیگ میں رکھی، مطلب ہم نے دیکھا چپل یہاں احرام میں یہاں رکھی اور اس کا طواف کرتے رہے، وہی چپل پہن کر کے آئے تھے. تو غرض یہ کہ چپلیں وہاں پاک ہوتی ہیں. میرے بھائی صاحب نے سوال کیا اور بہت اچھا سوال کیا اور وہ مجھے درمیان میں رہ گیا، مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا. جب ہم طواف کریں گے تو ہر طواف کے ساتھ استلام کریں گے
طواف کے ساتھ استلام کریں گے تو طواف کے دوران 7 استلام ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آخری مرتبہ جو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت پھر ایک استلام کریں گے. 2 رکعت نماز پڑھ کر جب صفا مروہ کے لیے چلیں گے اس وقت پھر ایک مرتبہ استلام کرنا ہے تو 9 استلام ہو جاتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی استلام آپ کا چھوٹ گیا، استلام اگر کوئی چھوٹ گیا تب بھی آپ کا حج بھی صحیح ہے، تب بھی آپ کا عمرہ بھی صحیح ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ 9 استلام ہو جانے چاہیے. طواف زیارت کے بعد ہم کو صفا مروہ کرنا ہے جی طواف زیارت کے بعد؟ ہاں، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ لازم ہے. پھر بال پہلے ہی قربانی کے بعد پہلے ہی؟ بہت اچھا، بہت اچھا، اچھا سوال ہے. جب ہم احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے پر شریعت نے کچھ پابندیاں ہم پر لگا دی ہیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، یہ مردوں کے لیے ہے. خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے. بال نہیں کاٹ سکتے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. اور میاں بیوی پرائیویٹ بات نہیں کر سکتے، پرائیویٹ تعلقات نہیں کر سکتے، یہ دونوں کے لیے ہے. اس کے بعد جب ہم نے قربانی کر لی 10 تاریخ کو، تو قربانی کرنے کے بعد باقی ساری چیزیں جائز ہو گئی. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ابھی بھی حرام ہی رہیں گے تب تک جب تک طواف نہ کر لیں. اب جب طواف کریں گے تو طواف کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے، مگر طواف 2 چیزوں کا نام ہے، طواف اور سعی. جب یہ دونوں چیزیں کریں گے تب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے. باقی تمام چیزیں اس سے پہلے حلال ہو چکی ہیں. یہ ایک چیز باقی رکھی گئی ہے، یہ طواف کے بعد حلال ہوگی، اس سے پہلے حلال نہیں ہوگی. کلیئر ہو گیا بہن؟ کلیئر ہو گیا؟ صحیح کے بعد تو بال پہلے کاٹنے ہیں ہم کو کہ بال بعد میں کاٹنے؟ نہیں، اس سے پہلے کٹ چکے ہوں گے آپ کے بال. اس وقت بال نہیں؟ نہیں، اس کے بعد نہیں. طواف زیارت میں آپ کے بال قربانی کے بعد کٹ چکے ہیں. قربانی کے بعد طواف زیارت میں آپ کے بال قربانی کے بعد کٹ چکے ہیں. طواف زیارت سے پہلے مردوں کا یہ چینج ہو چکا ہوگا. طواف زیارت کے بعد مردوں کے بال کٹ چکے ہوں گے. اب طواف زیارت کے بعد طواف اور سعی کا. لیکن اگر کسی نے ابھی احرام نہیں کھولا، اگر کسی نے ابھی قربانی نہیں کی، اگر کسی نے ابھی حلق نہیں کیا اور طواف زیارت کر رہا ہے تو اس کو طواف زیارت کرنا صحیح ہے. طواف زیارت احرام کی حالت میں اس نے کیا، پھر سعی کی، اور سعی کرنے کے بعد اب جائے گا وہ کرنے کے لیے، قربانی بھی کرے گا اور وہ بھی کرے گا. لیکن شاید اگر اس میں کنفیوژن ہوگا میں الگ بیٹھ کر ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اس کو. رمی کے اوقات کے بارے میں بتایا جائے. جواب ہے 10 تاریخ کو جو رمی ہے، 10 تاریخ کو جو رمی ہے وہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر کے پورے دن اور مغرب کے بعد عشاء کے بعد اگلے دن صبح صادق تک ہے. 10 تاریخ کی رمی. 11 اور 12 تاریخ کی رمی دوپہر کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور تہجد تک رہتی ہے. 11 اور 12 کی رمی دوپہر کے بعد سٹارٹ ہو جائے گی اور اگلے دن تہجد کی نماز تک رہے گی. وہاں ہزاروں انسان جو ہیں وہ دوپہر سے پہلے رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ ظہر کے بعد رمی کرنے کا وقت ہوگا 11 اور 12 تاریخ کو. اور 11 اور 12 تاریخ سے پہلے جو 10 تاریخ کی رمی ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتی ہے اور بہتر ہے دوپہر تک یا عصر تک یا مغرب تک، نہیں تو رات میں بھی وہ رمی کر سکتے ہیں. آپ کے نمازوں کا مسئلہ رہ گیا. جب آپ گھر سے نکلیں گے تو سری نگر ایئرپورٹ تک نمازیں مکمل پڑھنی ہے. سری نگر ایئرپورٹ کے متعلق فیصلہ ہوا ہے کہ وہ شہر کا حصہ ہے، لہذا شہر کے اندر بھی اگر وہاں نماز پڑھی گئی تو وہ بھی پوری پڑھنی ہے. جمعہ پڑھیں گے تو وہ بھی پورا ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جب آپ کا جہاز نکل گیا اور جہاز نکلنے کے بعد اب آپ کو جہاز میں اگر نماز پڑھنی ہے تو نمبر 1 کوشش یہ کرنی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو سیٹ پہ بیٹھ کر نماز ادا کریں. لیکن یہ تب ہی ہے کہ جب آپ کا وضو ہوگا. کوشش یہ کرنی ہے کہ وضو بچا کر کے رکھیں اور ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاز ہمارا نکلے گا تو اس میں ظہر کی نماز سے عصر کی نماز کا وقت بیچ میں اگر آئے گا، کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز وضو بچا کے رکھیں تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں، ورنہ نماز آپ کی چھوٹ جائے گی. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر دوسرا حل ہے آپ تیمم کریں. لیکن تیمم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مٹی ہونی چاہیے. کچھ احتیاط والے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹے رومال پر یہاں مٹی ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد استعمال کو ایسے کریں گے. اس کے بعد جب جہاز میں کھولیں گے اس کو اور کھولنے کے بعد سیٹ پر رکھیں گے اور اب پڑھیں گے نماز. بہت سارے بھائی جو ہیں وہ جہاز کے باتھ روم میں وضو کرتے ہیں
کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی جہاز کے لوگ جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں وضو کرنے کی اجازت نہیں, کیونکہ ہمارے کشمیری لوگ خاص طور پر ہمارے گاؤں کے بھائی جو ہیں وہ باتھ روموں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہاں پانی بکھر جاتا ہے اور پھر وہ جہاز والے منع کر دیتے ہیں بھائی پانی بکھر جائے گا اور جہاز میں آگ لگ جائے گی, اسے وہ روک دیتے ہیں. تو اب اگر ہمارا وضو جہاز میں نہ ہوا اور وہاں بھی وضو نہیں کر سکے اور تیمم کرنے کا بھی ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے تو یہ نماز چھوٹ جائے گی. آپ جدہ پہنچ کر یا مکہ مکرمہ پہنچ کر کی یہ نماز پڑھیں گے 4 کے بجائے 2. فجر کی نماز ہوگی تو 2 سنتیں 2 فرض, ظہر کی نماز ہوگی تو صرف 2 فرض, عصر کی نماز ہوگی تو صرف 2 فرض, مغرب کی نماز ہوگی تو 3 فرض, اور عشاء کی نماز ہوگی تو 2 فرض اور 3 وتر. پہنچے آپ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ میں آپ کی ساری نمازیں امام کے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے, تو امام پوری نماز پڑھائے گا, آپ کو بھی پوری نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ کو اکیلے نماز پڑھنی پڑی تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچے ہیں, اب مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم کو مکے سے واپس کب نکلنا ہے, مدینہ یا گھر. تو اگر اتنے دنوں تک 15 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ مکہ میں مقیم بن چکے ہیں, اب آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. اور اگر 15 دن سے کم آپ سٹے کر رہے ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ آپ مسافر ہی رہے, سیم اسی طرح سے جس طرح سے فرض کیجئے آپ یہاں سے دلی گئے, یا تو آپ 15 دن سے کم وہاں سٹے کریں گے تو آپ مسافر ہی رہے, آپ قصر پڑھتے رہیں گے. اور اگر آپ نے 15 دن سے زیادہ وہاں سٹے کیا, آپ وہاں کے مقیم بن کے آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. بس اب ان دنوں کے بیچ میں ہی جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور انہی بیچ کے دنوں میں حج آ گیا اور آپ عرفات و مینا مزدلفہ پہنچے, تو اب اگر آپ مسافر بن چکے ہیں, مسافر ہی ہیں, مسافر کا مطلب یہ ہے شرعی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 15 دن کا سٹے مکہ مکرمہ میں نہیں ہے, تو پھر آپ قصر کرتے رہیں گے عرفات میں بھی, مینا میں بھی, مزدلفہ میں بھی. اور اگر آپ کا سٹے وہاں 15 دن سے زیادہ ہو چکا ہے تب آپ وہاں مسافر نہیں, اب آپ مقیم ہیں. تو اس طرح سے پھر آپ کو عرفات میں بھی 4 نماز پڑھنی پڑی, 4 رکعت پڑھنی ہوگی, مینا میں بھی, مزدلفہ میں بھی. آپ کو اپنے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ میں مسافروں کی کنڈیشن میں ہوں, یعنی 15 دن سٹے والوں میں ہوں, یا 15 دن سے کم سٹے والوں میں ہوں. اگر ہم 15 دن کے سٹے والوں میں ہیں تو ہم گویا وہاں پوری نمازیں پڑھیں گے جیسے ہم کسی بھی جگہ دنیا میں جا کر پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے نکلیں گے تو راستے میں آپ قصر نمازیں پڑھتے رہیں گے. مدینہ طیبہ جب آپ پہنچیں گے تو امام کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, پوری نمازیں ہوں گی. اور اگر آپ نے اکیلے میں اپنی نماز پڑھی تو وہاں مدینہ طیبہ میں ہر 4 رکعت 2 ہی پڑھنی ہے, کیونکہ آپ 15 دن وہاں سٹے نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں جب آپ جائیں تو مدینہ طیبہ جا کر کے اپنا شیڈول بنائیں پورا. حج کے بعد جب مکہ مکرمہ میں ان دنوں کا بھی شیڈول بنانا چاہیے, اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں جا کر بھی شیڈول بنانا چاہیے کہ صاحب ہمیں 8 دن یہاں ٹھہرنا ہے. ان 8 دنوں میں ہم 24 گھنٹے کا شیڈول بنائیں, اس میں نمازیں, آرام, دعا, تسبیحات, تلاوت وغیرہ وغیرہ, اور اس میں اپنا آرام بھی رکھیں, سب کچھ. تو اس کے بعد پھر جب آپ شیڈول کے ساتھ تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. ورنہ لوگ کبھی تبصروں میں رہتے ہیں, کبھی کسی چیز میں رہتے ہیں, کبھی کسی چیز میں. اسی طرح سے ایک تجربے کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو جو شاپنگ کرنی ہوگی اپنے ذہن کو کہیں کیا آخری 2 دن ہم شاپنگ کریں گے, کیا کیا لینا ہوگا, اس وقت تک آپ کا ذہن فری رہے گا. ورنہ روز سوچیں کہ یہ چیز لیں, وہ چیز, ہم اس خطر کو یہ اس خطر کو یہ, وہ ہم یہ کہ نہ, تو آپ کا ذہن ان چیزوں کی طرف لگا رہے گا اور آپ کی توجہ کھانے کعبہ کی طرف کم ہو جائے گی, مدینہ کی طرف. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے کہیے شاپنگ کے لاسٹ کو دعا, لسٹ تھا وہ بنائے تبھی دو, بکول تبھی دو, تو اس وقت تک آپ کی ساری توجہ مدینہ طیبہ میں اس پر رہنی چاہیے کہ میں اس وقت حضور کے شہر میں ہوں, حضور کے شہر میں ہوں, میرا سلام ایسا ہو کہ قبول ہو جائے, میرا درود اتنا ہو. جناب والا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے ایک دن میں 1 ختم قرآن, ایسے بھی ہیں کہ 10-10 ہزار درود روزانہ, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مسجد نبی سے باہر آتے ہی نہیں, صرف وضو کر جائیں گے پھر واپس جائیں گے. اور اس میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں, اس نے کہا صاحب میری بیوی 8 دن کے لیے اندر چلی گئی. تو میں نے کہا کھائے گی کیا, کہنے لگا بس وہ باہر نکلتی ہے, میں جا کر کے پیکٹ دے دیتا ہوں, اس میں کچھ کھجورے ہیں, جوس ہے, وہ کھا لیتی ہے اور پھر وضو کر کے پھر اندر چلی جاتی ہے. وہیں آ کے تھوڑی دیر سوتی ہے, پھر اٹھتی ہے, 8 دن کے بعد وہ باہر آئے گی. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. ان صاحب کو میں جانتا ہوں, سادات میں سے ہیں, انہوں نے کہا میری بیوی جب بھی آتی ہے 8 دن کے اندر جاتی, وہ باہر نہیں آتی. پھر میں نے کہا بھائی آرام, کہنے لگا وہی بیٹھ کے آرام بھی کرتی ہے. وہ 1-2 گھنٹے سوئے گی, پھر اٹھے گی, باتھ روم جائے گی, وضو کر کے آئے گی, پھر اندر بیٹھتی ہے, تو آرام بھی. تو خیر جب بھی حج سے فارغ ہو گیا مکہ مکرمہ میں رہیں گے, اپنا شیڈول بنائیں. مدینہ طیبہ جب آپ پہنچے گا 24 گھنٹے کا شیڈول بنائیں. اس شیڈول بنانے میں آپ کو نمازیں, اچھا اب تہجد کی نماز, اشراق کی نماز, اوابین کی نماز,
सलात हाजत, सलात तौबा, सलात शुक्राना बार बार पढ़ते रहें और दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ते रहें और चलते रहें तो दरूद शरीफ पढ़ते रहें। इस तरह से गोया आपका ये सफ़र बहुत कीमती सफ़र बनेगा। और जब मदीना तैयबा से वापसी का सफ़र होगा तब भी आपको नमाजें रास्ते पूरे रास्ते में कसर ही पढ़नी है। इस तरह से यहाँ तक पहुँचेंगे। अल्लाह आपका सफ़र बहुत ज़्यादा कबूल फरमाए। और इसमें आपके और बहुत सारे सवाल आते रहेंगे जहन में, तो अब तो बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं और क्लिपें भी बहुत होती हैं और किताबें भी बहुत हैं। और तो इल्म का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो इंशाअल्लाह सब कुछ हज़रत की दुआ से कबल बस दुआ फरमाएंगे। साहिब गुजारिश जो नज़रबंद है उन्होंने अभी फ़ोन पर मुझसे फरमाया कि तमाम आज़मीन की मुबारकबाद करना और अहले कश्मीर खासतौर मीर भाई साहब की खुसूसी दुआ नज़रबंदी ख़त्म हो, हालात हमारे साजगार हों और पूरी मिल्लत पर अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपको दुआ फरमाएँ। वक्ती और ज़बरदस्त मालूमात फराहम की गई। और क्या फरमाऊँ? कौन? हलक हाँ थपका बेटा किताब चल पत्थर पत्थर अलग कर सकते हैं कि नहीं, उम्रा के लिए आए अलग कर सकता है, अलग कर सकते हैं। उम्रा करने के लिए जो लोग जाएंगे अगर बाल लंबे होंगे तो कसर भी कर सकते हैं, हलक भी कर सकते हैं। और अगर बाल बहुत छोटे होंगे और मशीन में वो नहीं आएंगे तो उसमें तक हलक ही करना पड़ेगा। यानी सवाल चाहिए युस इंसान उम्रा करी तमिशा लाशस मस कृपुन किन खूर करो कासुम चाकिन कृपुन छो अच्छा अपने हाथ से। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है जनाब वाला। जब हलक करने का वक्त आ गया हम अपने हाथ से अपना हलक खुद कर सकते हैं और हम अपने दूसरे भाई का हलक कर सकते हैं, हम अपनी बीवी का कट कर सकते हैं, हमारी बीवी हमारा हलक कर सकती है। बिल्कुल यही मसला है और हमारे बहुत सारे भाइयों ने बेशुमार मरतबा खुद किया है। बल्कि मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ कि मैंने खुद न जाने कितनी मरतबा उम्रा के और अपने हाथ से हलक किया है। अब दरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें। मेरे ख्याल में बहुत कीमती वक्त है। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि दुआएं कबूल होंगी। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। या अल्लाह जिस जगह हम बैठे हैं चश्मे तसव्वुर से ख्याल आता है न जाने कैसे कैसे अहलुल्लाह, कैसे कैसे अहले इल्म, कैसे कैसे अकाबरीन इस हाल में बैठे होंगे, गुफ्तगूएं की होंगी, तजवीज़ें पास की होंगी, ऐलानात किए होंगे, क्या क्या हुआ होगा। या अल्लाह अज़ीम वो शख्सियात जो तारीख़ कश्मीर के अज़ीम शख्सियात हैं, जो अहले इल्म भी थे, अहले फ़ज़ल भी थे, अहले कमाल भी थे। या अल्लाह वो यहाँ उनके सांसों की खुशबुएँ और उनके कलाम की गर्मियाँ और उनके इल्मी तहक़ीक़ात के पर नज़ारे यहाँ रहे होंगे। या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, हम यहाँ जमा हुए। या अल्लाह न कोई दावत, न कोई फंक्शन, न कोई खेल तमाशा, बहुत मुक़द्दस जज्बात हैं। आपके घर में हाजिर होने वाले जमा हैं। या अकरमुल अकरमीन ईमान वाले हैं, शौक़ और जज्बे के साथ इरादा किया है आपके घर में हाजिर देंगे। या अकरमुल अकरमीन आपके नबी ने फरमाया जो लोग हज के लिए जाते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्हाज वफ़दुल्लाह, जो हज के लिए निकलता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। या अल्लाह इनको कहा जाता है ज़ुयूफ़ुर रहमान, रहमान के मेहमान। या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, ये वो आपके मेहमान बनने वाले हैं। या अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी हमारे सामने है, कब कब क्या क्या किया, बहुत कुछ भूल गया, कुछ कुछ याद है। या अकरमुल अकरमीन वही सब लेकर के हम आपकी बारगाह में पहुँचेंगे। एक माफ़ी की नज़र डाल दीजिए। या अल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं निज़ाम बन गया, इरादे हो गए, पैसे अरेंज हो गए,
نام بھی نکل آیا، گھر والوں کی طرف سے اجازت بھی مل گئی، صحت بھی اس قابل ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کتنوں نے پلان بنائے فیل ہو گئے، کتنوں نے ارادے کیے اور ناکام ہو گئے، کتنوں نے پیسے بھی جمع کیے، صحت بھی تھی، ارادے بھی تھے، شاعریاں بھی کی، یا اکرم اللہ اگر نہیں پہنچ سکے، بلکہ ایسے بھی ہیں وہاں پہنچ کر بھی محروم رہے، یا اکرم الاکرمین محروم ہونے سے ہمیں بچا دیجیے۔ یا اللہ اس پورے سفر کو ان تمام کے لیے آسان سے آسان تر بنا، اور جن کی تمنا ہے ان کے لیے بھی حاضری کے سبیل پیدا فرما، اللہ جن کے ارادے ہیں ان کو بھی وہاں حاضر ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جتنی دعائیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، جو ساری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے حج کو اور عمرے کو بہت قبول فرما۔ یا اللہ ان کے لیے حج بھی آسان فرما، عمرہ بھی آسان فرما، طواف بھی آسان فرما، دعائیں جتنی مانگے وہ ساری دعائیں قبول فرما۔ یہ شوق کے ساتھ اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں اور سوال کرنے والوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ کچھ کے نام یاد آئیں گے، کچھ کے نام بھی یاد ان کو نہیں آئیں گے۔ یا اللہ یہ جتنی دعائیں مانگیں گے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، اور ان کا حج بہت زیادہ قبول فرما۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، ان کو وہاں جا کر کے اپنی غلطیاں بھی یاد آئیں گی، انہوں نے کس نے کیا کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، شوہر نے بیوی کے ساتھ، بیوی نے شوہر کے ساتھ، عوام کے ساتھ، دکاندار نے کسٹمر کے ساتھ، افسر نے ملازمین کے ساتھ، افسروں نے عوام کے ساتھ، ملازم نے کس نے کیا کیا ہوگا، کچھ یاد آئے گا، پھر شرمائیں گے، پھر تڑپیں گے، پھر آپ سے معافی مانگیں گے تو یا اللہ معاف کر دیجیے گا۔ اور اگر کسی کے ذمہ مالی حق ہوگا ان کو توفیق عطا فرما، وہ وہ مالی حق ادا کر دے۔ اور اگر خدا نخواستہ یا اللہ کوئی حرام پیسے سے حج کرنے کے لیے نکلا ہوگا اس کا دل بدل دے، تاکہ وہ حلال پیسے سے آپ کے گھر میں حاضر ہو جائے، پھر اس حرام پیسے کے متعلق آپ کے دین کے مطابق جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ وہ کرے، مگر حرام پیسہ لے کر آپ کے گھر میں حاضر نہ ہو۔ یا اللہ دکاندار نے فراڈ بزنس کیا ہو، ملازم نے رشوتیں کھائی ہو، کسی نے کوئی فراڈ کے ذریعے سے پیسہ کمایا اور پھر جا کر کے حج کرے تو یا اللہ وہ آپ کی طرف سے سزا کا مستحق بن جاتا ہے، ان کو توفیق عطا فرما، وہ سمجھیں کہ حرام پیسے سے ہم حج کرنے نہیں جائیں گے، حج کریں گے تو حلال پیسے سے کریں گے، اور اس کے بعد جو حرام پیسہ ان کا ہوگا آپ کے دین سے پوچھ کر وہ حرام پیسے کے سبیل نکالیں گے۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگنے کے لیے کہا گیا وہ ساری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اکرم الاکرمین، یا اللہ میر واعظ کشمیر کے نظر بندی کی سبیل پیدا فرما دے۔ یا اللہ میر واعظ کشمیر کے نظر بندی کی سبیل پیدا فرما۔ یا اکرم الاکرمین رکاوٹیں ختم فرما، یا اللہ رکاوٹیں ختم فرما، یا ذا الجود والکرم رکاوٹیں ختم فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کے لیے جہاں جو کچھ ہونا چاہیے یا اللہ آپ وہیں سے فیصلہ فرما دیں۔ یا اکرم الاکرمین وہ باہر نکل کر کے اپنی وہ دینی خدمات اور اپنی سماجی خدمات ادا کرنے کی یا اللہ ان کے لیے راستہ کھل جائے۔ یا ذا الجود والکرم، یا اللہ اس تاریخی حال میں بولتے ہوئے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی وہ معاف فرما دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم دعا پنہ ذات خاطر اور پور امت خاطر منگمت آسنک تم ساری دعا کر أکس مسلمان سنس حقس مز قبول۔ یا اکرم الاکرمین، ان کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دعا سکھا دیجئے، ساری دعائیں مجھے یاد نہیں رہیں گی۔ تو آپ کے نبی نے فرمایا ابو امامہ جب تم دعا کرو گے تو یہ کہنا میرے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں میرے حق میں قبول فرما۔ ہم بھی درخواست کرتے ہیں ہمارے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دیں۔ اے اللہ ایک مرتبہ آپ کے نبی نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کا انداز یہ تھا، انہوں نے کہا اللہ انی اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و اشہد جمیع خلقک، یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں آپ کے فرشتوں کا گواہ بناتا ہوں، میں آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بنا کر کے اعلان کرتا ہوں آپ میرے اللہ ہیں۔ پھر آپ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا، ساری مخلوق کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں آپ کا نبی ہوں۔ پھر آپ کے نبی نے فرمایا اے اللہ یہ جو میں نے گواہی دی یہ گواہی میری طرف سے میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس امتی نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی، یا اللہ ہمارے نبی کی وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے اور ان کی دعا کی وجہ سے لکھ دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ہر شخص کے دل میں جو تمنا ہے آپ جانتے ہیں، ہر شخص کے دل میں جو آرزویں ہیں آپ جانتے ہیں، ہر شخص کے دل میں جو مشکلات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ہر شخص کے لیے جو پریشانیاں وہ آپ جانتے ہیں، ہر ایک کے دل کو دیکھ لیجئے اور ہر ایک کے مسئلے کو حل کر دیجئے۔ یا اللہ ہم نے
نے اپنے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا. ہم مکمل بے بس ہیں, پریشان حال ہے, نہ اندر سے قوت نہ باہر سے کوئی حمایتی, بے بسی کا مکمل عالم ہے. یا اکرم الاکرمین, سب کچھ آپ کے حوالے, سب کچھ آپ کے سپرد. یا ذا الجود والکرم, جس طرح سے مکہ مکرمہ اسی خانے کعبہ جس کے لیے زیارت کے لیے جانے والے ہیں, اسی کعبے کو گرانے کے لیے جب یمن سے ایک شخص چلا تھا اپنی فوج لے کر کے, یا اللہ اس وقت آپ نے اپنے کعبے کو بچایا, کیونکہ مکے والے کعبے کو بچانے میں عاجز تھے. یا اللہ آپ نے اپنے کعبے کو بچایا طائرن ابابیل کے ذریعے. ہم مکمل بے بسی کے عالم میں ہیں, ہم نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا. ایک ایک چیز کی ہماری حفاظت آپ خود فرما دیں. ہمارا ایمان, ہماری عزتیں, ہمارا مال, ہمارا علاقہ, یا اکرم الاکرمین ہمارا سب کچھ, وہ سب کچھ جو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, وہ سب کچھ جس کی فکریں ہم سے زیادہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں, آپ خود سب کچھ فیصلے فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله. حضرات, آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ. اب آپ فارغ ہیں, تشریف لے جائیں, نماز پڑھیں اور ضروریات سے فارغ. بہت بہت شکریہ آپ